أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو. له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟ وهل أتاك حديث موسى؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك. إنك بالوادي المقدس طوى. إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. قال خذها ولا تخف.
سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى. سورة طه مكية وهي 135 آية و8 رکوعات. 8 رکوع ہیں اس سورت مبارکہ میں اور 135 آیات ہیں. مکۃ المکرمہ میں یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آسمان و زمین کے بنانے سے 2000 سال پہلے دارمی کی روایت میں، مشکات میں 1 سال کی روایت 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ سورہ یاسین پڑھی. فلما سمعت الملائکۃ القرآن، فرشتوں نے جب قرآن سنا، پورا قرآن بھی پورا قرآن، 1 رکوع بھی قرآن، 1 سورت قرآن، 2 سورت قرآن، 2 صورتیں پڑھی. سمعت الملائکۃ القرآن، فرشتوں نے جب سنا قرآن، طوبیٰ بولے خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن نازل ہوگا. مبارکبادی دے دی، خوشخبری دے دی. آسمان و زمین کے بننے سے 2000 سال پہلے معلوم یہ ہوا مبارکبادی کے مستحق کاشتکار زمیندار نہیں، کارخانے فیکٹری دار نہیں ہے، اسکولوں کالج یونیورسٹی والے نہیں ہیں. خوشخبری کے مستحق وہ تبلیغ والے، تعلیم والے، تعمیل والے، علم و عمل کی دولت حاصل کرنے والے لوگ. طوبیٰ لاجواف تحمل ھذا، مبارکبادی ہے، خوشخبری ہے ان سینوں کے لیے جو سینے اس کو محفوظ کریں. طوبیٰ لالسنۃ تتکلم بھذا، خوشخبری اور مبارکبادی ہے ان زبانوں کے لیے جو زبانیں اس صورت مبارکہ کی، اس قرآن کی تلاوت کریں، اس قرآن کو پڑھیں گی. تو مبارکبادی کے مستحق ناظرہ خواں ہیں، حفاظ ہیں، علماء ہیں، قراء ہیں، مدارس، مساجد، خانقاہ، تبلیغ والے، امت محمدیہ خوش ہونا چاہیے. سورۃ طٰہٰ پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک بہت بڑے بزرگ تھے ہمارے نظام الدین بنگلے والے میں، فرماتے تھے سورۃ طٰہٰ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ والوں کے لیے نازل کی. تبلیغ والے سارے ہوتے ہیں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، فرمایا طٰہٰ اس کے معنی کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے اس کے معنی یا رجل، اے آدمی. طٰہٰ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یا حبیبی، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعد میں فرماتے طٰہٰ و یاسین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزمل مدثر جیسے. لیکن صحیح قول راجح یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، آیات متشابہات ہیں. اس کے معنی لا یعلم مرادہ الا اللہ، کوئی نہیں جانتا اللہ کیا رہا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، آپ پر قرآن ہم نے نازل اس لیے نہیں کیا کہ آپ مشقت کے اندر پڑ جائیں. جب قرآن نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قرآن پڑھتے تھے، جاگتے تھے، اور دنوں میں اس کے حلال و حرام کی تبلیغ میں لگے رہتے تھے. کس طرح امت اس پر ایمان لے آئے، جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلے جائے. تو رات دن کی مشقت، رات میں عبادت اور دن میں دعوت، مشقت ہو جاتی تھی. تورمت قدماں، تفترت قدماں، پاؤں پھٹ گئے، سوج گئے، ورم آ گیا آقا کے پاؤں پر. اتنی لمبی نماز. اللہ نے کہا اس لیے قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ پوری رات مشقت میں پڑ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ابتدائی حصے میں سو جاتے تھے اور انتہائی حصے میں اٹھ جاتے تھے. تہجد میں پھر آپ وسلم عبادت کرتے تھے، قرآن کو نماز میں ادا کرتے تھے، پڑھتے تھے آپ صلی اللہ
علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد. یہ آیت مبارکہ صورت مبارکہ بڑی بابرکت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام نہیں لائے، آقا کے خلاف ہیں، تلوار لے کر چل دیے نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کے لیے. نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مل کے کہاں جا رہے ہیں کہ محمد کا کام نعوذ باللہ تمام کرنے جا رہا ہوں. تفریقہ ڈال دیا اس نے ہماری قوم کے اندر. کہا تم سوچ رہے کہ محمد کو قتل کر کے زندہ سلامت سے طور پہ چلو پھرو گے، عبد مناف تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے، تمہارا کام تمام کریں گے. اگر تمہارے اندر عقل ہے پہلے اپنے بہنوں کی خبر لو، وہ تو محمد کے دین پر چلے گئے، مسلمان ہو گئے. فوراً ان کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ والوں کے قول کے مطابق قرآن کا حلقہ لگائے ہوئے تھے، قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، مدرسے والوں کی طرح ٹیوشن پڑھانے گئے، مدرسے والے خوش ہو گئے ٹیوشن پڑھانے. تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سکھا رہے تھے قرآن. سنا آواز تو وہ چھپ گئے گھر کی کسی گوشے کے اندر. حضرت فاطمہ بنت خطاب نے قرآن کا جو ورقہ پرچہ تھا لکھا ہوا اس پر، اس کو چھپا لیا اپنے ران کے نیچے. عمر آئے، فرمایا کیا کر رہے تھے، کیا ہو رہا تھا؟ نئے بدین ہو گئے اور مارنا شروع کیا اپنی بہنوں کو. بہن آگے بڑھی چھڑوانے کے لیے تو ان کو بھی مارا، زخمی ہو گئی وہ بھی. پھر دونوں کو جوش آ گیا، دونوں نے کہا ہاں ہم مسلمان ہو گئے، ایمان کے اندر ہم داخل ہو گئے، ہم مسلمان پڑھ لیا. کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ زخمی ہو گئی تھی بہن، دل تھوڑا نرم ہو گیا کہ ہم کچھ نہ کہ نہیں، میں نے سنا کچھ نہ کچھ پڑھا سنا جا رہا تھا. تو سمجھ گئی بہن کہ دل نرم ہو رہا ہے. کیا وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ مجھے دکھاؤ میں پڑھوں گا. کہ نہیں تم ناکام ہو، کیا پڑھ لو اس کا. اچھا کیا کرنا ہے؟ غسل کرو. غسل کروایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کروایا؟ غسل کر لو. غسل کروایا، پاک کروایا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پڑھے لکھے آدمی تھے، پڑھا انہوں نے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. دل کی دنیا بدل گئی، قرآن کے حلقے سے اسلام میں آ گئے. کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. تو گھر کے اندر قرآن کا حلقہ لگاؤ، سیکھنے سکھانے پر فرماتے ہیں تبلیغ کے حضرات. تو وہاں حلقے کی برکت سے، قرآن سننے کی برکت سے عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں داخل ہو گئے. کلمہ پڑھا، دل نرم ہو گیا قرآن سنتے ہی. ادھر خباب رضی اللہ تعالیٰ بھی باہر نکل آئے، فرمایا مبارک ہو عمر، دعا کیجیے کلی اللہ کے نبی نے، اللہم ایید الاسلام بابی الحکم. اے اللہ ابو الحکم کو، ابو جہل کو یا عمر ابن خطاب کو اسلام کی تائید کا ذریعہ بنا دے. اللہم ایید الاسلام، دونوں میں سے جس کو آپ محبوب ہو. اللہم اعز الاسلام، بعض روایتوں میں ہے اسلام کو عزت عطا فرما، قوت عطا فرما. ہو سکتا ہے تمہارے حق میں دعا قبول ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ہی پہنچے آپ نے گریبان پکڑا عمر کا اور فرمایا یا ابن خطاب، خطاب کے بیٹے اسلم، اسلام لیا، مسلمان ہو جائے. اللہم اہدیہ، اللہ کے نبی نے دعا بھی کی اور دعوت بھی دی. دعوت اور دعا کو جمع کیا. فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا. جیسے ہی وہ مسلمان ہوئے فکبر المسلمون، مسلمانوں نے اتنی زور سے اللہ اکبر کا نعرہ تکبیر بلند کیا، فسمعت فی طرق مکہ، مکے کی گلیوں میں سنائی دینے لگی آوازیں دار ارقم سے. کلمہ بلند ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام نے کہا اب نماز یہاں نہیں پڑھنی ہے، اب نماز میں نہیں تھا تب بھی آ نماز، میں آ گیا تب بھی آ نماز نہیں، اب نماز وہاں نماز پڑھنے دے گا کوئی. دیکھتا ہوں کون نماز. عمر رضی اللہ تعالیٰ جری بہادر. تو معلوم یہ ہوا کسی ایسے آدمی کی تشکیل کرنی چاہیے جس کے ذریعے سے دوسرے لوگ کیا ہو جائیں، متاثر ہو. بات اس کی سننے مان لو، تشکیل کر لو محترم صاحب کی، بس یہ پکا لو، استاد صاحب کو پکا لو. پھر تو شاگردوں کو وہ خود ہی تیار کر لیں گے، شاگردوں کو خود ہی تیار کر لیں گے. پہلے کیا کر لو، بڑے آدمی کو تیار کر لو، چھوٹے تیار ہو جائیں گے. اس کی بات سننے ماننے والے. تو نگاہ رکھ کر دیکھو کس کی تشکیل مؤثر ہوگی، متاثر کرے گی لوگوں کو. چلو آقا نے دونوں کو دیکھ کر کہ استعداد والے لوگ ہیں، دعوت بھی دی ان کو اور دعا بھی کی. تو اس صورت کی برکت سے وہ کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے. یہ صورت طٰہٰ ہے. اللہ فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، آپ پر قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. دعوت دیتے دیتے آپ مشقت میں پڑ جائیں، تبلیغ کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے. اللہ تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے، جو خوف رکھتا ہے، اس کے لیے کیا ہے، نصیحت ہے. یہ قرآن مقدس کوئی مانے نہ مانے آپ پر تو تبلیغ ہے.
آپ پر تو تشکیل ہے، آپ پر تو سمجھانا اور بتلانا ہے، وہ آپ نے کر دیا، اب کوئی مان رہا نہیں مان رہا وہ اس کا کام ہے، یہ تو نصیحت ہے، جو ڈرے گا وہ نصیحت حاصل کر لے گا، اس سے فائدہ اٹھا لے گا، قبول کر لے گا بات کو مان لے گا، تسلیم کر لے گا، یہ نصیحت ہے۔ لمن یخشا، اس کے لیے جو ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے، اس کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ اس لیے اللہ کے یہاں قرآن والوں کی قدر و قیمت اور عظمت ہے۔ 2000 سال پہلے زمین کے بننے سے، آسمان کے بننے سے پہلے خوشخبری دے دی فرشتوں نے، تو اللہ نے علم دے دیا جن کو، ان کے اندر خشیت ہونی چاہیے، خدا کا ڈر، خوف ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنے چاہیے، متقی پرہیزگار ہونا چاہیے، ایسے عالم باللہ، عالم بالقرآن والسنہ اللہ اور اس کے رسول کے یہاں مقام مرتبہ رفیع رکھتے ہیں۔ میدان حشر میں، قیامت میں، آخرت میں اللہ کہہ دیں گے یقول اللہ تعالی للعلماء، علماء سے کہیں گے اللہ تعالیٰ میدان حشر میں، قیامت میں کہ میرے بندو، میں نے تمہارے اندر علم اس لیے نہیں رکھا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، میں تو تمہیں اس لیے میں نے تمہیں علم دیا تھا تاکہ تمہارے گناہوں خطاؤں کو معاف کر دوں، تمہارے درجات بلند کر دوں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، نازل کردہ ہے قرآن اس ذات کی جانب سے، نازل کیا ہے اس کو اس ذات نے جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، بلند آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو جس نے پیدا کیا وہ خلاق علی الاطلاق، خالق الارض والسماوات، اس نے پیدا کیا ہے، نازل کیا ہے قرآن کو۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہو گئے، رحمان عرش پر جلوہ افروز ہو گئے۔ کیسے جلوہ افروز ہوئے عرش پر، تخت پر، وہی جانتے ہیں، بس اس کا یقین ضروری ہے، وہ جانتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوگی، مستوی ہونے کی، بیٹھنے کی عرش پر۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو کچھ مٹی کے نیچے ہے۔ ثری کہتے ہیں نمناک مٹی کو، وہ مٹی جو گیلی ہوتی ہے کھودنے سے بعد نکلتی ہے۔ تحت الثری، ہزاروں میل نیچے ہے زمین، لوگ سائنسداں کود پھاند کر اتنے نیچے پہنچے کہ 6 میل تک پہنچے، اس سے آگے ان کو کوئی راستہ نہیں ملا، حالانکہ ہزاروں میل نیچے زمین ہے۔ وما تحت الثری، اس کے نیچے کیا ہے اللہ جانتے ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر آپ زور سے بات کریں تو وہ زور سے بات کو بھی سنتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، پس وہ تو چپ کی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، اور نہایت پوشیدہ بات کا بھی وہ علم رکھتا ہے۔ سر کہتے ہیں چپ کے جو بات کی جاتی ہے، اور اخفا اس بات کو کہتے ہیں جو دل میں ابھی نہیں آئی، چپ کے دل میں بات ہو اس کو بھی سنتا، اور جو ابھی دل میں بات نہیں آئی، ابھی تو یہ آ رہی ہے، تھوڑی دیر میں بات کیا آئے گی وہ پتہ نہیں کسی کو، اس کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کل کو کیا سوچے گا، کچھ پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے کیا سوچے گا، کیا سوچ رہا ہے وہ بھی، اور آئندہ جو سوچے گا، اخفا آئندہ جو سوچے گا اس کو بھی پتہ ہے، جو سوچ رہا ہے اس کا بھی پتہ ہے اللہ کو۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے تمام اچھے نام ہیں، اچھے نام سارے اللہ کے لیے۔ یہ پہلا نمبر ہے ایمان کا، یقین کا، اس کو خوب بیان کرو، قرآن سے بیان کرو ایمان کو، یقین کو، اللہ کی شان کو، اس کی صفات کو، اس کی طاقت و قوت، قدرت کو۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا پہنچی آپ کے پاس موسیٰ کی خبر، موسیٰ کا واقعہ، موسیٰ کا قصہ آپ کو پتہ چلا؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو مدین سے مصر کی جانب سفر ہوا، مصر سے مدین گئے، وہ تو پہلے معلوم ہو چکا، 20ویں پارے میں بھی آیا اور دوسری جگہ بھی اس کا تذکرہ ہے، یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے مدین سے واپس مصر جانے کا۔ فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا، اپنی بیوی کو لے کر 10 سال وہاں گزار کر کہاں مدین میں مصر جا رہے تھے، لے کر اپنی بیوی کو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جاتے ہوئے ان کو مال بھی دیا، اسباب بھی دیے، چیزیں بھی دی، بعض روایتوں میں خادم بھی دیا، بکریے بھی دی، ساز و سامان جو بھی کچھ تھا اس کو وہ لے کر آ رہے تھے۔ راستے میں ملک شام کے بادشاہ تھے، ان سے خوف تھا، خطرہ تھا، تو ان سے بچ کر عام راستہ چھوڑ کر جنگلوں کا راستہ اختیار کیا۔ صحرائے سینا میں راستہ بھول گئے، سخت سردی ہو رہی تھی اور راستہ بھی انجان تھا، بھول گئے۔ کچھ لوگ ساتھ تھے اور بھی
چلتے ہوئے سفر میں ہو گئے تھے، وہ بھی راستہ بھٹک گئے، ان سے موسیٰ علیہ السلام الگ رہ گئے، بیوی ساتھ رہ گئی، خادم ساتھ رہ گیا۔ بیوی بھی قریب الولادت تھی، بچہ ہونے کو تھا، اب سردی زیادہ، چقماق سے آگ جلاتے تھے ٹھنڈ دور کریں، لیکن وہ چقماق پتھر کو پتھر میں رگڑ رہے لیکن آگ نہیں جل رہی، پریشان کا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، جب دیکھا انہوں نے آگ کو، فقال بولے لأهله، اپنے گھر والوں سے، بیوی کو، خادم کو جو ساتھ تھے، امکثوا، ذرا ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ محسوس کی ہے، لعلی آتیکم منها بقبس، شاید کہ تمہارے پاس اس سے میں کوئی انگارے لے آؤں، او اجد علی النار ہدی، یا آگ پر کوئی پتہ بتانے والا مل جائے، کوئی ہوگا آگ پر ضرور تاپ رہا ہوگا، روشنی ہو رہی ہے جل رہی، تو وہاں جاؤں گا تو بتا دے گا راستہ کدھر سے جانا ہے ہمیں۔ مصر کی جانب، دوسری جگہ فرمایا لعلکم تصطلون، تاکہ تم کیا کرو، سینک لو، میں انگارے تمہارے واسطے لے کر آ جاؤں۔ وہاں جیسے گئے، اللہ کہتے ہیں فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب موسیٰ وہاں پہنچے، نودی، آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، دیکھا چاروں طرف کوئی نہیں ہے، اور چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے، ایک طرف سے آواز نہیں آ رہی تھی، چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی، ایک کان نہیں سن رہا تھا، دونوں کان نہیں سن رہے تھے، دل و دماغ، آنکھ، پورا جسم کان بن چکا تھا، ہر طرف سے آواز آ رہی اور ہر طرف کے اعضاء سن رہے۔ انی انا ربک فاخلع علیک، میں تمہارا رب ہوں، فاخلع علیک، اپنے جوتوں کو نکال دیجئے۔ یہ مقدس جگہ ہے، پیاری گھاٹی ہے، تو ادب کا مقام ہے کہ جوتے کیا کر دو، نکال دو، یہ تواضع کے زیادہ قریب ہے کہ جوتے چپل نکال کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے، یا یہ کہ جوتے جو تھے حضرت موسیٰ کے وہ مردار کھال کے بنے ہوئے جوتے تھے، بو اس میں گویا آ رہی تھی، تو بس ہی نکال دو جوتوں کو، یہ ہے کہ ادب کا تقاضا ہے، جوتے نکال دینے چاہیے۔ جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، صحابہ نے پڑھی ہے، پاک جوتے کریں پڑھ سکتے ہیں نماز، نکال دو تو زیادہ تواضع کے قریب ہے، چنانچہ اکثر جوتے نکال کر ہی نماز پڑھی جاتی تھی، کبھی کبھی جوتے میں بھی پڑھ لیا کرتے تھے، جوتے اگر پاک ہے پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا انک بالوادی المقدس طویٰ، یقیناً آپ پاک گھاٹی طویٰ کے اندر ہیں، بعض جگہوں کو اللہ نے مقدس بنایا، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، اسی طرح وادی طویٰ، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ پاکیزہ گھاٹی کے اندر، جس گھاٹی کے اندر طور تھا، کوہ پہاڑ آج بھی موجود ہے، اور وہ گھاٹی بھی آج بھی موجود ہے ملک شام کے اندر، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ مقدس پاکیزہ وادی میں ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، چن لیا ہے میں نے تم کو نبوت کے لیے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، غور سے سنیے، متوجہ ہو کر سنیے، ہمتن گوش ہو جائیے اس وحی کے لیے جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ ہوں۔ آپ اللہ ہیں خود ہی بول رہے ہیں یا فرشتہ کہہ رہا ہے آپ کی زبانی؟ اور میں نہیں، فرشتہ نہیں کہہ رہا، موسیٰ براہ راست میرا خطاب تم سے ہو رہا ہے، براہ راست خطاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے موسیٰ علیہ السلام سے، اسی لیے اس سورت کو سورہ طٰہٰ جیسے کہتے ہیں، ایسے سورہ کلیم اللہ بھی اس کا نام ہے، سورہ کلیم، سورہ طٰہٰ کا دوسرا نام سورہ کلیم بھی ہے، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ کا تذکرہ تفصیلی یہاں بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فرمایا فاستمع لما یوحیٰ، ہمتن متوجہ ہو جاؤ کہ علم کا سب سے پہلا حق یہی ہے۔ سفیان ثوری فرماتے تھے اول العلم الاستماع، علم کی ابتدا استماع سے ہوتی ہے، ثم الانصات پھر خاموشی سے ہوتی ہے، ثم الحفظ پھر یاد کرنے سے ہوتی ہے، ثم العمل پھر عمل کرنے سے ہوتی ہے، ثم النشر پھر تبلیغ، استماع پھر انصات پھر حفظ پھر عمل پھر تبلیغ۔ کتنا ہو گیا؟ کتنے ہو گئے چیزیں؟ کتنی؟ استماع، انصات، حفظ، عمل، نشر۔ انا اخترتك فاستمع لما يوحى اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، فرمایا میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، میری یاد کے لیے، میرے دھیان کے لیے نماز کو قائم کرو، کہ نماز از اول تا آخر ذکر اللہ ہی ذکر اللہ ہے، اللہ اکبر بھی ذکر اللہ ہے، سبحانک اللہم بھی ذکر اللہ ہے، اللہم طہر بھی ذکر اللہ ہے، فاتحہ بھی ذکر اللہ ہے، فلق ناس بھی
ذکر اللہ ہے، سمی اللہ لمن حمدہ بھی ذکر اللہ ہے، سبحان رب العظیم اعلیٰ، سارا کا سارا ذکر ہی ذکر ہے۔ اس لیے قرآن دھیان سے توجہ سے نماز میں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی ہمتن گوش ہو جائے، نیچی نگاہ رکھے، نیچی نگاہ رکھے، معنی سمجھنے کی کوشش کرتا رہے، اور ہاتھ پاؤں کو، اعضاء کو لغو کاموں میں، باتوں میں نہ لگائے۔ نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد سے جماعت آئی تھی، شیخ العلوم میں تلاوت کر رہا تھا قاری بچہ، اور اتنے میں ایک بچے دوسروں کو بس پانی پلاتے پڑا جگ، بہت ناراض ہوئے حضرت مولانا ابراہیم صاحب، قرآن پڑھا جا رہا تو مجھے پانی پی رہا ہے، پینے لگا، کیا ہو جائے فاستغفروا وانصتوا واتركوا الاشغال كلها، ساری چیزوں چھوڑ دو، اننی انا اللہ، فرما میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، یقیناً قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب تھا میں اس کو چھپا دیتا، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کی محنت کا اس کو بدلہ دیا جائے، کہ قیامت ایسی چیز ہے میں اس کو چھپا لیتا، کسی کو بتاتا نا، اور قیامت آ جاتی سب کام تمام ہو جائے، لیکن بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ لوگ ڈر جائیں قیامت سے، اور خوف طاری ہو جائے کہ ایک دن آنے والا ہے، رب العالمین احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں بعض پرس ہوگی، سوالات کیے جائیں گے، جوابات دینے پڑیں گے، اگر جوابات نہیں دے پایا تو کھٹیا کھڑی ہو جائے گی، عذاب کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا، اس لیے قیامت کی نشانیاں اور علامتیں بتا دی، ورنہ تو چھپا دی جاتی، اس کو بتا دی اس لیے تاکہ لوگ ڈر جائیں، خوف طاری ہو جائے قیامت کا، میدان حشر کا، کہ فیصلہ وہاں ہونا ہے، یہیں ہر نیک کام کا بدلہ نہیں ملے گا، یہیں ہر کام کی سزا نہیں ہوگی، وہاں ہوگا جو کچھ ہوگا، لتجزا کل نفس بما تسعی، تو قیامت اس لیے ہے تاکہ تم وہاں کی تیاری میں لگ جاؤ، وہاں کی تیاری میں لگ جاؤ، ایمان بنا لو، عمل بنا لو، علم و عمل میں، دعوت و تبلیغ میں، سنت و شریعت میں، رب العالمین احکم الحاکمین کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر ایک شخص کو اس کی محنت کا بدلہ دیا جائے، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، نہ روک سکے آپ کو اس سے وہ جو اس پر ایمان نہیں لاتا، واتبع هواه، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، فتردى، کہ آپ ہلاک ہو جائیں، یعنی قیامت کی آخرت کی تیاری سے موسیٰ آپ کو بد دین بے دین بد یقین روک نہ سکیں، اپنی خواہشات پر چلنے والے آپ کو آخرت کی تیاری سے روک نہ سکیں، فتردى، کہ آپ ہلاکت میں ہو جائیں آخرت کی تیاری چھوڑ کر۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں، نبی کہاں جو غافل ہو جائیں آخرت سے، تو ہر ٹائم آخرت کے داعی ہوتے ہیں، آخرت ان کے سامنے ہوتی ہے، ان کو کہہ کر ان کی امت کو، ہمیں تمہیں صبح قیامت تک آنے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ قیامت کو بھول نہ جانا، قیامت کو، موت کو، حشر کو یاد رکھنا، کہیں تمہیں بے یقین بد یقین بد عملی بے عملی کی طرف متوجہ نہ کر دیں، فتردہ، کہ تم کیا ہو جاؤ، ہلاکت میں پہنچ جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، نبیوں کو کہا جا رہا ہے، طور میں اس کھیت کی باجا میں، اس کھیت کی موجود ہے، ڈرنا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے باتیں کی، بھئی یہاں موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، دور سے آگ نظر آ رہی تھی، لیکن جب وہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو دیکھا کیا، وہاں تو ایک آگ جل رہی ہے بہت زبردست، اور ہرا درخت ہے، ہر سبزدار درخت، اور آگ اس کو جلانے، جو آگ بھڑک رہی اتنا ہی وہ درخت چمک رہا ہے، روشن ہو رہا ہے، منور ہو رہا ہے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، یہ کیسی آگ ہے جو درخت کو جلانے رہی، جتنی آگ تیز بھڑک رہی اتنا ہی کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، درخت چمک رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو چونکہ آگ کی ضرورت تھی، وہاں انگارے کی ضرورت تھی، آتیکم بقبس کہہ کر آئے تھے بیوی کو، لعلکم تصطلون، سینک لو تم، اب وہاں آگ لینے کو گئے تو آگ پیچھے کو ہٹ گئی، بعض روایت میں آگے کو بڑھ گئی، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، خوف طاری ہو گیا، اب آگ جلنے کا نام نہیں لے رہے، کچھ گھاس پھوس جمع کی اس کو جلا لو، وہ جل نہ سکی آگ، وہ کہاں آگ تھی، وہ تو رب العالمین کی تجلی تھی، نور تھا، موسیٰ یہ آگ نہیں ہے، یہ کیا ہے، رب العالمین کی کیا ہے، تجلی ہے، روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی وہاں پر پڑ رہی تھی تجلی، تو اس لیے وہ آگ نہیں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر حیران شہدر رہ گئے، آگ لینے جائیں آگے کو بھاگے، بعض روایتوں میں آگے کو بڑھے، تو پریشان حال ایک موسم سا ہو گیا، تو اللہ نے اس
خوف کو وحشت کو دور کرنے کے لیے مؤانست اور قریب کرنے کے لیے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے، ان کی وحشت دور کرنے کے لیے کیا کی؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ، اللہ کو پتہ ہے پھر بھی پوچھ رہے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں؟ قال ہی عصائی، فرمایا میری لاٹھی ہے، میرا ڈنڈا ہے، کیونکہ رات اندھیری تھی، سردی کا موسم تھا۔ اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ کیا ہے ہاتھ میں؟ دیکھ لو بھی، کبھی تم اندھیرے میں سانپ کو اٹھا لایا ہو لاٹھی سمجھ کر، لاٹھی سمجھ کر کیا اٹھا لیا؟ سانپ؟ کہی نہیں سانپ نہیں تو لاٹھی ہے۔ اچھا، اس لیے پوچھا، جب ایسے دور کرنے کے لیے پوچھا۔ ایک سوال کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہیں جواب دے دیا، فرمایا ہی عصایا، اللہ جی یہ میری ڈنڈی ہے، یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور اس کے ذریعے میں بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، میں توڑتا ہوں پتے اس سے لکڑی سے، ولی فیہا مآرب اخری، اور میرے اس میں بہت سارے کام ہیں، بہت سارے دوسرے کام بھی میرے اس کے اندر ہے، اگر آپ پوچھو گے تو وہ بھی بتا دوں گا میں۔ ابھی تو میں نے یہ بتایا کہ یہ میری لاٹھی ہے اور میں ٹیک لگاتا ہوں اور بکری کو پتے جھاڑتا ہوں۔ سوال ایک کے جواب دو تین دے دیے، کیوں؟ کیونکہ بات اللہ سے ہو رہی ہے، رب العالمین سے ہو رہی ہے، مزہ آ رہا تھا محبوب کو بات کرتے ہوئے، محبوب سے بات کر رہے ہیں، عاشق معشوق سے بات کر رہے ہیں، تو لمبی بات کرنے میں کیا مزہ آتا ہے، اس لیے ایک سوال کے جواب میں کئی جواب دے دیے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں اس سے ثابت ہو گیا کہ اگر ضرورت ہو تو ایک سوال کے جواب میں کئی جواب بھی دے سکتے ہیں، اگر ضرورت کا تقاضا ہو تو جواب دے دو، ایک کے بجائے دو دے دو تاکہ لوگ سمجھ جائیں، پہچان جائیں۔ کہیں گئے اگر مثال کے طور پر ملاقات کرنے کے لیے، اجی ملنا ہے فلاں سے، کیوں آئے، کون ہے، کیا نام ہے؟ کہ میرا نام محمد سفیان ہے، میں مدرسہ محمد تبلیغ القرآن والسنت کا محترم ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سفیان ہے، اتنا کافی ہے، لیکن کیا کہوں کہ میں محمد سفیان ہوں، گنگو سے آیا ہوں، مدرسہ محمد کے تبلیغ القرآن والسنت مدرسے کے محترم ہوں، تاکہ وہ سمجھ جائیں آگے محترم صاحب ملنا کیا ہے، ملانا کیا ہے، ضروری ہے، دور سے آئے ہیں، حضرت آئے ہیں، پیر صاحب آئے ہیں، بتا دو، ورنہ تو کیا ہوگا، سفیان تو ہزاروں ہوتے ہیں دنیا میں، کیا پتہ کون ہے کیوں ہے، بتا دو اپنا عہدہ بھی ایک دم، تاکہ کیا ہو جائے، سمجھ جائے، ہمیں سننی پڑے گی بھائی، میں حافظ ہوں، قاری ہوں، عالم ہوں، میں سمجھ جائے بھائی، سوچ سمجھ کی بات کرو، ان سے بات کرو۔ کالی پگڑی پہن کے چلے گئے ہم ایک گاؤں میں محرم میں، اور اس نے کہا کالی پگڑی، میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لے گئے تھے، کالی پگڑی بات کی ہوئی تھی، تو کتنی بار کالی پگڑی، کوئی دوسرا تو کیا کہتا کالی پگڑی میں کیا گناہ ہے، وہ بتاتا بھائی سیاہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، ہم نے کیا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ تھوڑی پورا تھا، مکہ میں آپ داخل ہوئے تو کیا پہن رکھا تھا، اس نے کہا آپ عالم ہو، ہم نے کہا ہاں عالم ہوں، اب تواضع عاجزی نہیں، عالم ہے، اچھا بس پھر وہ خاموش اعتراض کا۔ تو بہرحال ایک بات پوچھے اگر کوئی تو دو بات، اگر ضرورت ہو تو بتا دو، اگر ضرورت نہیں ہے تو خام خواہ مت کو کون ہے کہ میں حضرت مولانا سفیان صاحب گنگوئی ہوں، سمجھ جائے گا لولو بات ہے، حضرت مولانا سفیان گنگوئی کہہ رہا تھا، اب آپ کو مولانا کہہ رہا تھا، کتاب لکھتا تھا میں، سید محمد سفیان لکھتا تھا، ایک دن ایک کتاب بھی میں نے کتاب پڑھتے ہوئے دو آدمی بیٹھے ہوئے، یہ کتاب ہے بہت اچھی ہے، دعائیں ہیں اس کے اندر تو نماز کی، لیکن پتہ نہیں لکھی کسی نے، سفیان لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں حافظ ہے، قاری عالم ہے، کون ہے، اچھا یہ تو معاملہ کیا ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، کتاب معتبر نہیں سمجھی جائے گی اگر کیا نہ لکھا اس پر، مولانا نہیں لکھا تو میں نے کہا مولانا بھی لکھ دو، ابو عبداللہ بھی لکھ دو، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ بھائی پڑھے لکھے آدمی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، تو کیا کر لے گا آدمی، عمل کر لے گا، صرف پتہ نہیں کون ہے سفیان، کون ہے بھی کون نہیں ہے، تو اس لیے لکھ دو اگر ضرورت پڑے تو۔ فرمایا قال ہی عصای، میری لاٹھی ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں، اس پر بکریوں کو پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے سب میں بہت سارے کام ہیں۔ قال القها یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو ڈال دو، تو موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، ہمارے جیسے نہیں، تو انہوں نے کہا اتنی بڑی لاٹھی، اتنا عمدہ جنگل میدان، یہاں ڈال دوں گا، پھر کیا کروں گا میں، ایک تو فائدے کی نفع کی چیز یہی ہے میری، نہیں عقل نہیں لڑائی، عقل کو دخل نہیں، فالقاها، فرمایا
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ڈال دیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. جان کہتے ہیں پتلے سانپ کو، اور ثعبان کہتے ہیں اژدہے کو، اور حیہ کہتے ہیں عام سانپ کو. الگ الگ 3 جگہ قرآن میں اس کے نام آئے. تو اس کی تطبیق یہ دی گئی کہ وہ سانپ تو تھا ہی، حیہ سانپ تھا، ہر ایک تو سانپ کو سانپ کہتے ہیں. اور جان اس لیے کہ پہلے چھوٹا تھا بعد میں بڑا ہو گیا، یا یہ تھا تو بہت بڑا وہ، لیکن جب چلتا تھا دوڑتا تھا تو جان کی طرح دوڑتا تھا جیسے چھوٹا سانپ ہوتا ہے. ورنہ بڑا سانپ آہستہ آہستہ چلتے، تیز نہیں دوڑ پاتا. چھوٹا سانپ بھاگ جاتا ادھر ادھر. تو دیکھنے میں تو بہت موٹا تگڑا، اور بھاگنے دوڑنے میں جان. اور حیہ تو تھا ہی سانپ عام. حیۃ تسعیٰ. قال خذها ولا تخف، جیسے ہی وہ سانپ بنا، اژدہا بنا اور دوڑ رہا، بڑے بڑے پہاڑوں کو، جنگلوں کو، درختوں کو، ٹیلوں کو نگل رہا تھا. خوف طاری ہو گئی موسیٰ علیہ السلام پر کہ اژدہا بن گیا، اتنا خوفناک خطرناک، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے چیزوں کو. اللہ نے کہا خذها، اٹھا لو اس کو، پکڑ لو اس کو. ولا تخف، خوف مت کرو. انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے یہاں رسول ڈرا نہیں کرتے. پکڑ لو، یا اللہ سانپ ہے، سانپ ہے تو کیا ہوا، پکڑ لو. اب موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے اور ہاتھوں کا کپڑا لپیٹا، اور پہلے تو دم سے پکڑنے لگے. دم سے نہیں، خذها ولا تخف، منہ سے پکڑو. منہ کی طرف سے پکڑنے لگے، کپڑا لپیٹ لیا. یہ لکھا علامہ شبیر عثمانی، کپڑا لپیٹ لیا. کہا یہ کپڑا بچا لے گا کہ نہیں، ہٹا دو کپڑا. خذها، پکڑ لو. ولا تخف، ڈرو مت، خوف مت کرو. سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو ابھی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. جیسے پہلے لکڑی تھی، لاٹھی تھی، ایسی ہو جائے گی. آپ پکڑو تو صحیح، پکڑو تو صحیح. تو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے تھے کر لو، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہ تقاضا ہے کس کا؟ کس کا تقاضا ہے؟ حکمت کا تقاضا ہے رب العالمین کے حکم کو کیا کر لو، پورا کر لو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے. سنعیدها، پکڑ لیا. تو کہا کیا ہے یہ؟ کہ تو لاٹھی ہے، ڈالو سانپ ہے. ارے کیا ہے یہ؟ اللہ وہ ہے جو تو چاہے. تو چاہے تو لکڑی ہے، اور تو چاہے تو سانپ ہے. جب تو چاہے تو سانپ، جب تو چاہے تو لکڑی. جب تو چاہے تو اس میں نفع ہی نفع، اور جب چاہے تو نقصان ہی نقصان. تو نفع نقصان اللہ کے حکم سے آتا ہے. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اور ملا لو تم اپنے ہاتھ کو بغل میں، اپنے ہاتھ کو بغل میں سمیٹ لو. تخرج بیضاء من غیر سوء، نکل آئے گا صاف شفاف ہو کر، بغیر کسی بیماری کے. آیۃ اخری، یہ دوسری نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما رہے ہیں. ایک ید بیضاء اور دوسرے عصا، یہ دونوں بڑی نشانی ہو گئی آپ کے پاس. ان دونوں نشانیوں کے ساتھ اب آپ کو جانا ہے آگے. لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں. ہاتھ کو ڈالتے تھے بغل میں، نکالتے تھے، صاف شفاف چمک کر آتا تھا. من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے. ظالموں نے یہ کہہ دیا کتابوں میں، بنی اسرائیل نے تورات میں لکھ دیا، اپنی طرف سے گھڑ دیا کہ ہاتھ ڈالا اندر تو جب نکالا تو کوڑ کی بیماری ہو گئی، اس کو برس ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو بیماری کی وجہ سے پیدا ہو گئی. تو اللہ کہہ رہے من غیر سوء، ظالموں من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے وہ صاف شفاف ہو کر نکلا ہاتھ. لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانی دکھائیں. اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. اب آپ کو ہم نے علم دے دیا، نبوت دے دی، معجزے عطا فرما دیے. اب ان معجزوں کو لے کر گھر مت بیٹھو، بلکہ گھر جاؤ. کس کے؟ فرعون کے. اور جا کر کیا دو اس کو؟ دعوت، تبلیغ، فریضہ ہے انبیاء کا، بیٹھ کر نہیں ہوگا. اذهب، جانا پڑے گا. جب نبی کو جانا پڑ رہا ہے تو یہیں بیٹھ رہے گا، تو اتنا بڑا ملا ہو رہا ہے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، نہیں نازل کیا ہم نے قرآن کو آپ کے اوپر کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. ہاں مگر یہ تو نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو خوف رکھتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، نازل کردہ ہے اس ذات کا جس نے زمین کو اور سات اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر جلوہ افروز ہو گیا. لہ ما فی السماوات، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں، جو زمینوں میں، اور جو ان کے درمیان میں ہے، اور جو کچھ بھی مٹی کے نیچے ہے. اور اگر آپ زور سے بولیں پس وہ تو چپکے چپکے باتوں کو بھی اور نہایت پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے. اللہ، وہ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے تمام اچھے اچھے نام ہیں. اور کیا پہنچی آپ کے پاس موسیٰ کی خبر، موسیٰ کا واقعہ. اذ رأى نارا، جب انہوں نے آگ کو دیکھ کر کہا اپنے گھر والوں سے ٹھہرو ذرا، میں نے آگ محسوس کی ہے، شاید کہ میں تمہارے پاس اس سے انگارے لے آؤں یا پالوں میں آگ پر کوئی پتہ بتانے والا. فلما اتاها، جب آئے موسیٰ وہاں
آواز آئی اے موسیٰ انی میں ہی تمہارا رب ہوں، نکال دو اپنے جوتے، آپ پاکیزہ وادی طویٰ میں ہو اور میں نے تم کو چن لیا ہے نبوت کے لیے۔ فاستمع لما یوحیٰ، غور سے دھیان سے متوجہ ہو کر ہمتن گوش ہو کر سنو اس وحی کو جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے۔ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو۔ نماز تو عبادت میں پہلے سے موجود تھی، لیکن الگ سے ذکر کر کے بتا دیا کہ نماز بڑی افضل عبادت ہے اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ان الساعہ، یقیناً قیامت آنے ہی والی ہے۔ قریب تھا میں اس کو چھپا لیتا، لیکن چھپایا نہیں، کیوں؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ، اس کی محنت کا بدلہ مل جائے اور وہ اس کی تیاری میں لگ جائے سن کر قیامت کو۔ فلا یصدنک عنہا، آپ کو روک نہ سکے اس سے، اس کی تیاری سے آپ کو کوئی روک نہ سکے۔ وہ جو ایمان نہیں لاتا اس پر اپنے خواہش کے پیچھے چل پڑا، فتردا، تو آپ ہلاک ہو جائیں۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ بولے میری لاٹھی ہے، ٹیک لگاتا ہوں میں اس پر اور جھاڑتا ہوں میں اس سے پتے اپنی بکریوں کے لیے۔ ولی فیہا معارب اخری، اور بھی میرے بہت سارے اس میں کام ہیں۔ قال، بولے اللہ، القھا یا موسیٰ، ڈال دو موسیٰ اس کو۔ القاہا، ڈال دیا موسیٰ نے اس کو۔ فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، تو دوڑتا وہ سانپ بن گئی۔ قال خذھا، بولے اللہ پکڑ لو اس کو، اٹھا لو اس کو، ولا تخف، خوف مت کرو، سنعیدھا، ہم اس کو لوٹا دیں گے اس کی پہلی حالت پر۔ واضمم یدک الی جناحک، اور سمیٹ لو اپنے ہاتھ کو بغل میں، تخرج